تشریف لائیے، بلکہ اپنی کرسیاں بھی آگے آگے لے آئیے، ذرا قریب قریب آپ کے چہرے کے خد و خال پر نظر خطیب کی پڑتی رہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح المن والجمود ولا یقدیہ العطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ، هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی والابتحی التہامی، السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، العبد المعجب والرسول المسدد، المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، سیدنا و سید الکونین جد الحسن والحسین، رسول الثقلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ القرآن وخطابہ الرحمن وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صلوات۔ کل میں گزارش کر رہا تھا کہ کلام پاک کی امام معصوم فرماتے ہیں کلام پاک کی جتنی آیات نیک لوگوں کے بارے میں ہیں جن سے اللہ خوش ہے، اللہ جن سے راضی ہے، ان کا تعلق ہم سے اور ہمارے چاہنے والوں سے، اور جتنی آیات غضب ہیں جو برے لوگوں کے بارے میں ہیں ان کا تعلق ہمارے دشمنوں سے۔ تو یہ مرکز خیر ہیں اہل بیت۔ کل یہی گفتگو میں کر رہا ہوں، اہل بیت کے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نور اول جس کا کل میں نے ذکر کیا، اور اللہ نے اس کو اس وقت ذکر کیا جب کائنات موجود ہی نہ تھی، کائنات کی کوئی شے بنی نہ تھی، اس نور اول کی جب تخلیق کی اس نے، اور اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور ان دو حصوں کے نام محمد اور علی رکھے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہمارے موسوی صاحب بتا رہے تھے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ علی اسکول ہے، علی اسکول ہے، اور یہ دو علی اس میں آ گئے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو دونوں علی ہی اس میں موجود ہیں۔ ایک علی اللہ کا نام ہے اور ایک علی ابن ابی طالب کا نام ہے۔ تو اگر کوئی موحد توحید پسند یا توحید پرست یہ دعویٰ کرے کہ یہ کیا علی کی رٹ لگائی ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ پہلا علی خود علی عظیم ہے، اور پھر اس کے بعد اس علی سے مشتق بھی ہے اور متصل بھی ہے نام علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ یہ اچھی بات ہے نا آپ کے لیے اور میرے لیے بھی کہ ہم لوگ علی کریں۔ اگر معترض اعتراض کرے تو اعتراض برائے اعتراض کرنے والے کو یہ دندہ شکن جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہم تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، تجھے کیوں چبھ رہا ہے؟ یہ علی تو اللہ کا ہی نام ہے نا، یہ نام اسماء الہیہ اسماء حسنہ میں نام ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ علی سے بغض اور عناد اس درجے تک پہنچا
کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو بدل دیا لوگوں نے، علی ہٹا دو، فقط عظیم کر دو، صرف اس لیے کہ کہیں علی سے لوگوں کو یہ اشتباہ نہ پیدا ہو جائے کہ یہ علی کہا گیا ہے۔ تو قرآن میں جہاں جہاں علی ہے، اگر علی کو ہٹاؤ گے تو بات بنتی نہیں، اس لیے کہ وہ ہے ہی علی عظیم۔ لیس کمثلہ شیء، وہ بھی ایسا ہے کہ کائنات کی کوئی شے اس کی مثال نہیں ہے، اور اس کے نام سے مشتق اس کے مخلوق میں بھی ایک علی ایسا ہے کہ کائنات میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، کہ اس کے مثال کی کوئی تلاش نہیں کی جا سکتی، اس کے مقابلے میں بھی کوئی نظیر اور تمثیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ جنگ بدر میں ہو کہ جنگ احد میں، جتنے مارے گئے، یہ عجیب منظر ہے، وہ خود جب واپس پلٹے اور جنہوں نے جنگ کی تھی انہوں نے بعد میں مسلمان ہو گئے، کچھ زیادہ تر ہو گئے بلکہ، پھر وہ رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ ایک معمہ ہے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ جب بھی ہم لڑائی کرتے تھے عالم کفر میں تو سامنے جو دکھائی دیتا تھا وہ علی کی صورت میں ہی دکھائی دیتا، تو علی کے پاس اتنی طاقت کیسے تھی کہ ہر جگہ پہنچے تھے، جو مارا گیا وہ یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھے علی نے مارا، اور جو بچ گیا وہ بھی یہ کہتا ہوا سیلیبریٹ کرتا ہوا گیا کہ میں علی سے بچ گیا، علی کی طرف سے بچ گیا تو زندگی مل گئی۔ تو یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو پیغمبر مسکرائے۔ تو یہ علی عظیم کی حکمت کی باتیں ہیں نا، تو حکمت کی باتیں تو کہا علی کی تیغ اور علی کا جنگ کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اور اس نے اتنا خوف کفر کے دل میں علی کے نام کا ڈالا ہے کہ جہاں علی علی کا ڈنکا بجتا ہے، جہاں علی علی کی صدا سنائی دیتی ہے، منافق کی آواز، کافر کی آواز، مشرک کی آواز دب جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی میں پلٹ پلٹ کے دکھاؤں گا علی کی تصویر، ادھر جاؤ گے تو بھی علی ملے گا، ادھر جاؤ گے تو علی ملے گا، اور جب علی سے بڑھ کے پوچھا یا علی کہاں کہاں ملیں گے تو کہا جب بھی کوئی بھی اس دنیا سے اگر زندگی میں فرار کرے گا تو مرنے لگے گا، جہاں کہیں بھی مرے، ٹورانٹو میں مرے یا لاہور میں، حیدرآباد میں مرے یا میمفس ٹینیسی میں، یعنی کہ میرے شہر میں کسی جگہ بھی آ جائے، وہاں کہیں بھی مرے گا، وہ مرتے وقت مجھے دیکھے گا، یہ مرتے وقت دیکھے گا۔ اور پھر اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس کی تحقیق کیا ہے، دلیل کیا ہے، کہ اگر دیکھو کہ مرتے وقت وہ مسکرا رہا ہے تو سمجھ لو مومن ہے، اور اس کا امیر اس کے سرانے آ گیا ہے۔ تو اس لیے آج امیر المومنین کا ذکر کریں یا پیغمبر کا ذکر کریں، کل پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ کو غالب کا شعر سنایا تھا کہ وہ آپ درود پڑھیے تو میں شعر پھر آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ وہ بوسے میرے کہ نطق نے میری بوسے میری زبان کے لیے، کہ وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے کیسا پیارا نام ہے، اگر آپ لیں تو اب دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے بھائی کوشش کر رہے ہیں، 3 بوسے یک لخت قرار پاتے ہیں، منہ کرتے ہی بوسا محمد، پھر بوسا اور دال پہ ختم ہوا پھر بوسا محمد، 3 بوسے تو کم سے کم ہیں۔ تو اتنے یہ اس کا انداز ہے کہ محمد کی اتنی راسخ کرنا ہے کہ اگر کافر بھی لے جو عظمت محمد کا قائل نہیں ہے، جس طرح اللہ اپنی عظمت ان سے بھی منواتا ہے، جو کہتا ہے طوعاً و کرہاً، سب کی سب کائنات میرے سامنے جھکی ہوئی ہے، کچھ نہیں مانتے مگر پھر بھی جھکے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے سب ہیں۔ اسی لیے عظمت محمد کا تقاضا یہ ہے کہ جو نہیں بھی مانتے وہ بھی جھکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کسی نبی کی بھی امت ہو، سارے نبی محمد کے در کے سوالی، تو اس لیے سب کے سب وہاں جھکے ہوئے ہیں۔ تو علی کا ذکر آتا ہے تو بلندیاں اس قدر اس نام کی چومتی ہیں، اس کے قدم چومتی ہیں، نصرتیں اس نام کا قدم چومتی ہیں۔ اسی لیے جناب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور واحد سے ہیں،
اور اس نور واحد کو اگر کوئی سمیٹ کر دیکھنا چاہے تو وہ محمد بنتا ہے، بکھیر کے دیکھے تو اس کے دو جزو ہیں، ایک حسن اور ایک حسین۔